پچھتاوا، چڑیا اور چونٹیوں کی کہانی۔ نازیہ آصف۔ موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقے دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام حبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن حبل کو بتائے بغیر ہی ایسے اڑ کر گئے کہ واپس ہی نہ آئے۔ ننھی حبل پہلے ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی، پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھا امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چونٹیاں رہتی تھیں۔ حبل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو حبل سے امرود آنگنے آ جاتی۔ حبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھ کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھیں۔ حبل کی چند بڑی چونٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستیوں میں چینی، گینی، مینی شامل تھی۔ ان دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ حبل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہ ملتا تھا۔ اس نے سوچا، چلو چینی، گینی اور مینی سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حبل نیچے آئی اور چونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، جینی باہر آؤ، کینی میں حبل ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مگر وہ سب تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوے جات سے لطف انداز ہو رہی تھی۔ وہ سب خاموش رہی، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے۔ حبل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ حبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے انہی کے کھانے کے لیے ڈھونڈنے، مگر پھر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چونٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا اور ان سب کا کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ چونٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگیں۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئیں اور حبل کو آواز دینے لگیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے حد سیدھا پڑ رہی کیونکہ حبل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن حبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر حبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ سب رو رہی تھی۔ باقی ساری چڑیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھی کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان اور بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر حبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ حبل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی ہے تو بھی اس نے سب کو پناہ دی، مگر جب حبل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی، مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بچوں، سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔ جی دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔
اور میرے اس نئے چینل کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں اچھی کہانیاں، سٹوریاں اس چینل پہ ڈال سکوں۔